والسلام على خاتم الرسالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وقال الشاعر: سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا آپ سے کام دنیا کی امامت کا. میرے انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام ہم مشن، ہم مسلک، علماء کرام، طلباء عظام، دور و نزدیک سے مدعو کیے جانے والے مہمانانی گرامی، منصفین حضرات، اور خصوصاً میرے اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج مجھے اس بابرکت مجلس میں جس موضوع کی کشائی کرنا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مقام علم اور عظمت علماء. سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وسعتوں میں گم ہو کر چند تمہیدی کلمات گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سامعین ذی وقار، دور حاضر میں علم اور علماء کی ایسی اشد ضرورت ہے جس طرح پیاسے کو پانی، بھوکے کو روٹی، پھول کو خوشبو، مریض کو صحت، فصل کو بارش اور جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس طرح اس عالم کو علم اور علماء کی ضرورت ہے. اور کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، اگر انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگی پہ گہری نظر ڈالی جائے، اگر تاریخ کی اوراق کو پڑھتے جائے، تو رب کی توحید کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز آپ کو نظر آئے گی تو وہ ہوگا مقام علم اور عظمت علماء. ہاں، یہ میری ذاتی رائے نہیں بلکہ رب لا یزال جب اپنی الوہیت ثابت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ علم و علماء کا تذکرہ ہوتا ہے. جیسے فرماتے ہیں: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. جب اپنی خالقیت اور مخلوق کی عجز کو ثابت کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ علم کا تذکرہ ہوتا ہے. جیسے فرماتے ہیں: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی علم کے بارے میں کی جاتی ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق. احباب گرامی، میں یہ عرض کروں گا کہ علم اور علماء اسلام کی بنیاد ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون اور علماء کو وارثان انبیاء قرار دیا ہے. بلکہ اس علم کی وجہ سے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کے ضمائر عیا ہوئی. ہاں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے امتیاز آتا ہے بین الخالق والمخلوق، بین القائن والموقون، بین الراسل والرسول، بین المجیب والمجاب. یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے امتیاز آتا ہے بین الحق والباطل،
بین الحلال والحرام، بین الظالم والمظلوم، بین القاہر والمقہور، یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے امتیاز آتا ہے بین الحیوان والانسان، بین المربی والمربع، بین المالک والمملوک، بین العالم والجاہل۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جو بھی مشکل ہو میری تو اسے آسان کر دے، جو بھی مشکل ہو میری تو اسے آسان کر دے، علم کی دولت سے یا رب میرا دامن بھر دے۔ سامعینی دی وقار، میں یہ عرض کروں گا کہ علماء کو اتنی عظمتیں کیوں حاصل ہے؟ تو سنو، علم ایک ایسی چیز ہے جو جس کے ساتھ لاحق ہو جائے تو اس کو عظمتوں اور مرتبوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ میری ذاتی رائے نہیں، بلکہ اگر تم مجھ سے سوال کرانا چاہے تو میں جواب میں رب لا یزال کا کلام پیش کروں گا۔ میرا رب علماء کی شان کے بارے میں فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ کبھی فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کبھی فرماتے ہیں وقل ربی زدنی علما، کبھی فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کبھی فرماتے ہیں قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر بھی علماء کی شان میں خاموش نہ رہ سکا، وہ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کبھی فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، کبھی فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، کبھی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کبھی فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او خادما او محبا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں مقام علم کی وجہ سے علماء نے عظمت پا کر دنیا میں مرتبہ امامت پایا، جیسا کہ جب عبداللہ ابن مسعود میں علم آیا تو وہ افقہ الناس بن گئے، جب ابی ابن کعب میں علم آیا تو وہ اقرأ الناس بن گئے، جب ابن عباس میں علم آیا تو وہ ترجمان القرآن بن گئے، جب امام ابو حنیفہ میں علم آیا تو وہ امام المجتہدین بن گئے، جب امام ابی یوسف میں علم آیا تو وہ قاضی القضاء بن گئے، جب شاہ ولی اللہ میں علم آیا تو وہ امام المفسرین بن گئے، جب اشرف علی تھانوی میں علم آیا تو وہ حکیم الامت بن گئے، جب حسین علی البانی میں علم آیا تو وہ رئیس المفسرین بن گئے، جب امام عبید اللہ سندھی میں علم آیا تو وہ امام الانقلاب بن گئے، جب امام محمد طاہر پنجپیری میں علم آیا تو وہ شیخ القرآن بن گئے، جب شیخ یار بادشاہ میں علم آیا تو وہ شیخ الحدیث بن گئے، جب شیخ سعید الرحمن میں علم آیا تو وہ خطیب الخطباء بن گئے، جب شیخ عبد الجبار خاکی میں علم آیا تو وہ زینت المحدثین بن گئے، حتیٰ کہ جب امیر محترم ابو الیمان محمد طیب طاہری میں علم آیا تو وہ قائد انقلابی قرآنی بن گئے۔ سامعین محترم، الغرض، آؤ میری بات کو سن لیجئے اور دلوں میں بٹھا لیجئے کہ علم اور علماء کے بغیر اسلامی دنیا کی قیادت، اسلامی ممالک کی نظامت، خلفاء راشدین کے طرز پر سیاست، عدل و انصاف کا قیام، قرآنی نظام کا پیغام، حدیث نبوی کا فیام اس دنیا میں لانا علم اور علماء کے بغیر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے علم کو مقام اور علماء کو عظمت حاصل ہے۔ میں اپنا بیان اس شعر کے ساتھ ختم کر کے آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ سعادت ہے، سیادت ہے، عبادت ہے علم، سعادت ہے، سیادت ہے، عبادت ہے علم، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔